نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک سورہ بقرہ کی 20 آیت یعنی کہ 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ یعنی انسانوں کی 3 قسمیں بتائیں۔ ان میں سے پہلے تو وہ تھے کہ جس نے اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو قبول کیا تو وہ مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اور اس کے بعد وہ جس نے ان کا کھلے طور پر انکار کیا وہ کافر ہوئے، اور جس نے ان کو قبول تو نہیں کیا لیکن دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے فائدے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس کو قبول کرنے والا بتایا، یعنی اور وہ منافق ہوئے۔ اور ان آیات میں ان تینوں گروہوں کا اور ان تینوں قسموں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ان تینوں قسموں کو خطاب فرمایا ہے، متوجہ کیا ہے، اور وہ دعوت پیش کی ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا، یعنی انسان کو مخلوق پرستی سے یعنی مخلوق کی پوجا پرستش کرنے سے روک کر ایک خدا کی عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، تو یہاں ناس یعنی لوگ، انسان، تو اس میں وہ جو تینوں قسمیں تھیں وہ تینوں قسمیں داخل ہیں، یعنی ان تینوں قسموں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی مکمل طور پر اپنے رب کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرو۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے اعبدوا ربکم، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بدلے اعبد اللہ، یہ اللہ کا کوئی دوسرا نام بھی لا سکتے تھے، لیکن یہاں پر رب کے لفظ کا انتخاب کیا اور اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو، اور عبادت کیوں کرو اس کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو رب تمہارا رب ہے وہ تمہیں پال رہا ہے اور تمہاری حاجات کو، ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو سمجھ کر اور اس کو پورا کر رہا ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ تم اپنے اس پالنے والے کی عبادت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی کسی مخلوق کی عبادت میں مت لگ جاؤ، کسی انسان کو اپنا خدا مت بنا لو، کسی درخت کو یا کسی پتھر کو، کسی بت کو اپنا خدا مت سمجھو، بلکہ صرف واحد لا شریک لہ یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ جو ذات تمہیں پال رہی ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی اور ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے یا جو اس عبادت کے لائق ہو۔ اب چونکہ یہاں اعبدوا ربکم یہ جو کہا جا رہا ہے یہ
سارے قسم کے انسانوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب اور اس کا معنی ہر انسان کے لیے الگ ہوگا، یعنی ہر قسم کے انسان کی ہر قسم کے لیے الگ ہوگا۔ مثلا کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو کافروں کے لیے اس کا معنی یہ ہوگا کہ مخلوق کو چھوڑ دو، مخلوق پرستی چھوڑ دو، صرف توحید اختیار کرو اور صرف ایک رب کو مانو اور ایک رب کی عبادت کرو۔ مخلوقات سے مانگنا اور مخلوقات کے سامنے جھکنا، اس کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی طرف جھکو، اور وہ رب جو تمہیں پال رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور منافقوں کے لیے اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ نفاق کو چھوڑ دو اور اخلاص پیدا کرو، یعنی تم ظاہر میں اپنے رب کی عبادت تو کر ہی رہے ہو، لیکن جو تمہارے دل میں کفر ہے اور نفاق ہے، اس کو ختم کر کے خالص اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے اس کے معنی یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو اور مکمل اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اختیار کر لو، کہ عبادت نام ہے اطاعت کرنے کا، فرما برداری کرنے کا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کر کے تم جو گناہ کر رہے ہو، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور مکمل اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ اور اللہ کے نیک بندوں یعنی متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس بات کا اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر ہمیشہ قائم رہو، یعنی مضبوطی سے جمے رہو، اور اس عبادت اور اطاعت میں ترقی حاصل کرتے رہو، اور کوشش کرتے رہو کہ اس عبادت اور اطاعت میں ترقی کرتے رہو اور بلند درجات کو حاصل کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، ترجمہ یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یعنی کہ اللہ وہ ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں ماں کے پیٹ میں اس نے وجود بخشا، پھر تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کی، پھر تمہیں دنیا کے اندر لایا اور تمہاری دنیا کی ضروریات کا دھیان رکھتے ہوئے ان سب کو پورا کیا۔ اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تمہارے آباء و اجداد، ان سب کو بھی پیدا کرنے والا وہی ایک ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ والذین من قبلکم، یعنی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، ان لوگوں کو یعنی ان قوموں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اشارہ اس طرح ہے کہ اس آیت میں من قبلکم یعنی تم سے پہلے جو قومیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا من بعدکم، یعنی تمہارے بعد جو آئیں گی ان کو بھی اللہ پیدا کرے گا۔ کیونکہ یہ جو قوم ہے اور یہ جو امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی، کوئی قوم نہیں آنے والی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے من قبلکم میں پہلے کی قوموں کا ذکر فرمایا، اور آگے کیونکہ کوئی قوم اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اس طرح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ لہٰذا اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری امت آنے والی ہے، یہ آخری نبی کی اور آخری امت ہے۔ پھر اس آیت کے آخری جملے میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی یہ کہ دنیا کی گمراہیوں سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی امید جو ہے وہ صرف یہی ہے، اور اس کی صورت اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم توحید کو اختیار کر لو، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو مان لو اور شرک، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے سے بچ جاؤ، باز رہ جاؤ، تو یہ تمہاری آخرت کی کامیابی اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ آج جو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، جس کا ترجمہ آج 2 آیتوں کا پڑھا گیا تھا، ان میں سے ایک آیت کی تفسیر ہو گئی ہے، ایک آیت انشاءاللہ کل پڑھی جائے گی۔ آج کا سبق یہیں تک۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔